بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کل دنیا کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. دنیا کے اتار چڑھاؤ سے ہم سب واقف ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کو حالات کا علم نہ ہو. حالات ہر چیز میں ہوتے ہیں. موسم میں بھی حالات آتے ہیں، انسان کے جسم میں بھی حالات آتے ہیں، پولیٹیکلز حکومت میں بھی حالات آتے ہیں، ہر چیز میں حالات آتے ہیں. لیکن یہ حالات نارمل ہوتے ہیں. نارمل بارش ہوتی ہے، نارمل ہوائی طوفان چلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہے نارمل. گرمی بھی ہوتی تھی نارمل، سردی بھی ہوتی تھی نارمل. زمینی جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے اب تک نارمل تھے. لیکن جب نارمل سے اب نارمل جب ہونے لگے، نارمل سے جب اب نارمل ہونے لگے تو پھر سوچنے کی بات ہے. بارش جب آتی ہے تو فائدے کے لیے آتی ہے، لیکن جب بہت زیادہ بارش ہونے لگے تو پھر سوچنے کی بات ہے. پہلے زمانے میں 25 سے 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، گرمیوں کے موسم میں بھی جو گرمی ہوتی تھی وہ 30 ڈگری یا 32 ڈگری. ہمارے بڑے بوڑھے اس وقت کہتے تھے کہ یار بہت زیادہ گرمی ہے. اب اس زمانے کی گرمی کا لیول کتنا بڑا ہوا ہے، وہ 40 42 45 بعض علاقوں میں 48 50 اور 51 تک پہنچ جاتا ہے اس کا میٹر. تو یہ نارمل اب گرمی نہ رہی، اب نارمل ہو گئی. پہلے زمانے میں بارش ہوا کرتی تھی، لیکن بارش کا جو نظام تھا وہ بالکل نارمل تھا. ایسا نارمل تھا کہ طوفان نہیں ہوتے تھے، دیہات کے دیہات ویران نہیں ہوتے تھے، سیلاب کی شکلیں نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو بارش کا جو نظام ہے وہ نارمل سے اب نارمل ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بعض علاقوں میں اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے کہیں تو آگ نکل آتی ہے، آگ پیدا ہو گئی. جنگل میں ابھی 4-5 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں، واٹس ایپ میں خبریں شائع ہو رہی تھی، آسٹریلیا کے جنگل میں زبردست آگ لگی. اتنی خطرناک آگ لگی کہ کوئی چرندہ پرندہ درندہ محفوظ نہیں رہ سکا. وہ کوئی آگ جلانے کے لیے کوئی بندہ وہاں گیا تھا. ہم نے 30-40 سال پہلے کبھی ہم نے سنا کہ جنگل میں آگ لگی. لیکن گرمی کا لیول نارمل سے اب نارمل ہو گیا، اور اتنا خطرناک اس کا لیول بڑھ گیا کہ گرمی کے پاور کی وجہ سے سوکھے جو درخت ہوتے ہیں اس میں بھی آگ پیدا ہو گئی. سمندری طوفان یہ بھی پیدا ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے.
کہ فلاں علاقے پورے کے پورے سمندر کی لپیٹ میں آ گئے اور حالات بالکل بدلتے جا رہے ہیں. حکومت کے لیول پر پولیٹیکلز کے اعتبار سے اگر دیکھنے جاویں تو کچھ سالوں پہلے اس طرح کی خطرناک سازش نہیں تھی. اس طرح کے حالات حکومتی لیول سے عوام پر نہیں پہنچتے ہیں جو اس زمانے میں پہنچ رہے ہیں. چند سالوں پہلے حکومت کی زبان اور تھی، اب ان سالوں میں حکومت کی زبان اور ہے. یہ پولیٹیکل سے حالات ہیں. پہلے زمانے میں نارمل تھے، اس زمانے میں اب نارمل ہے. اسی طرح انسان کی طبیعتوں کا حال دیکھیں. پہلے زمانے میں اس طرح کی بیماریاں ہمارے بڑے بوڑھوں نے سوچی بھی نہیں تھی، سنی بھی نہیں تھی. آج کل کورونا وائرس جو چل پڑا ہے، اس وائرس کو انگلش میں پوائزن کہا جاتا ہے اور گجراتی میں اس کو زہر کہا جاتا ہے. زہر، ایک کورونا وائرس. ویسے یہ بیماری بہت پرانی ہے، لیکن جس وقت یہ بیماری تھی اس وقت اتنی مہلک بیماری نہیں تھی جو اس وقت بن رہی ہے. اس لیے کورونا وائرس کی جو بیماری جو آج پھیلی ہوئی ہے، یہ نئی بیماری نہیں ہے، بہت پرانی. لیکن اس زمانے میں وہ مہلک نہیں تھی، جان لیوا نہیں تھی، بلکہ اس سے طبیعت کا اعتدال بالکل نارمل انداز سے باقی رہتا تھا. لیکن اب وہی بیماری عود کر کے آ گئی ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ چائنا میں کئی لوگ مر گئے اس بیماری میں. تو اب یہ بیماری نارمل نہ رہی اس زمانے میں، اب نارمل ہو گئی. تو بیماریاں اب بڑھ رہی ہیں. ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایسی بیماریاں کبھی سنی بھی نہیں تھی. کینسر کی بیماری، پتہ نہیں کیسے کیا بیماریاں. تو نارمل جب حالات ہوتے ہیں تو اس کو برداشت کرنا آدمی کے لیے آسان ہے، اور دنیا میں اس طرح کے نارمل لیول کے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، اس کی طرف بندوں کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن ایک بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے نیچے والے ہونٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. تو جب اس کا درد شروع ہوا اس وقت وہ اس کو نارمل سمجھ رہا تھا. ایک دم اٹینشن وارننگ کا پہلو اس نے اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بس دکھاوا ہے، وہ ابھی بند ہو جائے گا. لیکن دیکھا کہ اب یہ نارمل نہیں رہا، اب نارمل ہو گیا. اب اس کے دماغ میں ٹینشن ہوا، کیا کچھ ہو سکتا. تو جب یہ دکھ اس کے نیچے والے ہونٹ میں پیدا ہوا، اس وقت دواخانے جانے کی کوئی ہمت، کوئی ارادہ اس کا نہیں تھا. لیکن دیکھا کہ 1 دن رہا، 2 دن رہا، تیسرا دن ہوا، پھر بھی بند نہیں ہوا. اب دماغ میں ایک طرح کی فکر مندی پیدا ہوئی کہ اب تو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہی بیماری میرے لیے ہلاکتی کا سبب بن جائے. تو دنیا میں جب تک آدمی پر حالات نارمل ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب اب نارمل ہو جاتے ہیں تو آدمی کی فکر مندی بڑھ جانی چاہیے. تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ بھی اب نارمل ہیں. اس لیے یاد رکھیں، ان اب نارمل حالات میں اور اتنے خطرناک حالات میں آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبراتا نہیں ہے ایمان والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے کو بزدل نہیں پیدا کیا ہے. ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ایمان والا گھبراتا نہیں ہے. ایمان والا تدبیر سوچتا ہے، اس کی قوت فکریہ کام کریں اس وقت کہ یہ بیماری آئی کیسے. اس لیے بڑا نادان ہے وہ انسان، بڑا نادان اور بیوقوف وہ انسان ہے کہ جس کو کوئی بیماری پیدا ہو گئی
اور بیماری بڑھ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو کہتا پھرے، لوگوں کو شکایت کرتا پھرے۔ بتاؤ، آج تک ہم لوگوں نے کبھی سنا کہ کسی آدمی کو کوئی اس کے جسم میں بیماری پیدا ہوئی اور وہ پولیس اسٹیشن جا کر کے کیس کر رہا ہو کہ پتہ نہیں میرے اندر کسی نے بیماری پیدا کر دی، اس کا کیس دائر کرو؟ اگر وہ پولیس اسٹیشن جائے گا تو پولیس پہلے اس کا علاج کرنے سے پہلے اس کو کسی دماغی ہاسپٹل میں روانہ کر دیں گے، جاؤ پہلے اپنے دماغ کا علاج کرو۔ اس وقت یہ بندہ سوچتا ہے کہ بیماری کیسے آئی، تو ایمان والا تدبیر کرتا ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ تدبیر۔ اور شریعت نے بھی حکم دیا ہے تدبیر کرنے کا۔ فکر کرو، سوچو، دماغ لڑاؤ، یہ بیماری آئی کیسے، یہ حالات پیدا کیسے ہوئے؟ آج سے چند سالوں پہلے یہ حالات نہیں تھے، کیا اس وقت اللہ تھا، اب اللہ نہیں رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اب بھی اللہ۔ اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ ہے، اسی نے تو آسمان اور زمین کا نظام چلایا ہے، اس کو تو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بڑے اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال۔ یعنی اگر وہ نہ رہے تو دنیا کا پورا نظام تہس نہس ہو جائے۔ اس لیے اس کا وجود اس کائنات کی بقا کے لیے اور اس دونوں جہاں کی بقا اور آسمان اور زمین کی حفاظت کے لیے اس ذات کا ہونا ضروری ہے، جو ہمارا ایشور، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار پروردگار عالم۔ تو وہ اس وقت بھی تھا، اس سے پہلے سالوں میں بھی تھا، حضرت آدم کو جب پیدا کیا اس سے پہلے سالوں میں بھی تھا، وہ تو پہلے ہی سے ہیں، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں۔ لیکن حالات آتے ہیں، بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے کہ حالات آتے رہیں گے، 25-26 ہوتی رہے گی، لیکن تم کو تدبیر اور قوت فکریہ کو لڑانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں غالباً سورہ توبہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یرو انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ان کو 1-2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ سال میں 1-2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھی یہ لوگ رجوع نہیں کرتے؟ پھر بھی یہ لوگ اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یرو انہم لا یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ ان کو سال میں 1-2 مرتبہ آزمایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے عقل کے ذریعے سے سوچتے نہیں ہیں بھلا یہ حالات مجھ پر کیسے آئے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کو سوچے کہ یہ حالات میری اپنی وجہ سے آئے ہیں۔ یو پی میں حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کتنے خطرناک حالات، کئی لوگوں کی جانیں گئی، کئی لوگوں کے مالے برباد ہو گئے، جو 2 دن پہلے بڑے مالدار تھے لیکن حالات آ جانے کے بعد اب پیسہ بھی ان کے پاس نہ رہا، مال و دولت سب لوٹ لیا گیا۔ وہ تو ہمارا نہیں لوٹا ہے اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا لوٹا گیا ہے، ان کو پوچھو تم پر کیا حالات ہیں۔ اس لیے ہم یوں نہ سوچیں کہ یہ حالات ہم پر نہیں آئیں گے، یاد رکھنا، ہم یوں نہ سوچیں یہ حالات ہم پر نہیں آئیں گے، اس لیے ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ان پر حالات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے۔ ابھی سے تدبیر شروع کرنی چاہیے، فکر کریں، سوچیں۔ اس لیے ایمان والا حالات کے آنے سے پہلے ہی پار باندھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیلاب کے آنے سے پہلے دیواریں قائم کرو تاکہ گاؤں میں سیلاب کی ہوا نہ لگ جائے اور گاؤں پورا تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ شاہ دولہ، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک گاؤں میں بارش کے موسم میں
سیلاب آنے کا خطرہ ہو گیا، گاؤں والے بڑے فکر مند کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو اس زمانے میں جو اللہ والے تھے شاہ دولہ، ان کے پاس گئے، کہا حضرت دعا کرو، ایسا نہ ہو کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارا پورا گاؤں تباہ و برباد ہو جائے۔ کہا اچھا، لاؤ فاوڑا، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لاؤ فاوڑا۔ فاوڑا لے کر حضرت گئے، جس دیوار کو بنایا تھا اسی دیوار کو توڑنے لگے، اس لیے کہ دیوار تو بنائی گئی تھی اس لیے تاکہ سیلاب نہ آئے۔ حضرت گئے، پھاوڑا لیا اور دیوار کو توڑنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ گاؤں میں سیلاب آئے تو آنے دو، میں بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے بھائی، تسلیم اور رضا، رضا بالقضاء بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری سے پوچھا کہ بتاؤ عبد الغنی، اخلاص سے بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ کیا سوال کیا؟ اخلاص سے بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا ہاں، اخلاص سے بڑھ کر مقام تسلیم و رضا کا، یعنی آدمی یوں سمجھے کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے مان لینا، اس پر کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تدبیر چھوڑ دیں، تدبیر کو اختیار کرنا ہے۔ حالات آئے ہیں، یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ حالات ہیں، یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ حالات ہیں، یہ آزمائشی حالات ہیں، امتحان کے لیے ہیں، مجھے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے حالات آئے ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں کو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے تو قدرتی طور پر اس طرح کے احساسات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رجوع کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں، رجوع کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے دو کام کرنے ہیں، رجوع الی اللہ اور تدبیر۔ کتنے کام؟ دو، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، آدمی کی توجہ بڑھ جائے اللہ کی طرف، اس کے ذکروں میں، شغل میں، نمازوں میں، تقوی میں، گناہوں سے بچنے میں آدمی ہر اعتبار سے ممکن طور پر تدبیر کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حالات ختم ہو جائیں گے۔ تو رجوع الی اللہ کرنا ہے، اور رجوع الی اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مسجد میں آ جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں اور اجتماعی طور پر دعائیں ہونے لگیں، یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی پرسنل لائف کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ منٹوں اور سیکنڈوں کا ولی ہونا تو ہر ایک کو آتا ہے۔ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے تو ہو گئے نمازی، باہر گئے تو ہو گئے شرابی، یہ زندگی نہیں ہے ایمان والوں کی۔ آدمی کی زندگی مسجد میں جیسی رہیں ویسی ہی باہر رہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو پرسنل لائف، ہماری پرسنل زندگی، ہماری تنہائی اور ہماری خلوت اور جلوت سب برابر ہو جائے، یہ چیز ضروری ہے۔ انشاءاللہ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ جتنا ڈر ہمیں جلوتوں میں ہوتا ہے اللہ سے، بتائیے بازار میں کوئی آدمی کوئی گناہ کرے گا؟ مسجد میں آ کر موبائل میں بلو فلم کوئی دیکھے گا؟ سوچے گا کہ اگر کوئی بندہ دیکھ لے گا تو میری حالت بگاڑ دے گا؟ تو جتنا تقوی، جتنا خوف مسجد میں رہ کر آدمی کو ہوتا ہے، اتنا ہی خوف آدمی میں خلوت میں ہونے لگے۔ یوں سوچیں کہ مسجد میں بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اب میں کمرے میں تنہا ہوں، اللہ میرا رب اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جائے، یہ محنت رجوع الی اللہ کی ہے۔ اور پھر دوسری تدبیر، اپنے کاغذات کو درست کرنا ہے، اپنے اصول اور قوانین کے اعتبار سے جو بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رجوع اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہوشیار بنا دے، ذہین اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، اور قوت فکریہ اللہ ہماری بنا دے، اور فکر کی جو غلاظت ہمارے دل و دماغ میں گھسی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر ہماری فکر کو اللہ تعالیٰ درست بنا دے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنت باقی وہ سنت ادا کر لیں۔